علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو خودی ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے. علامہ اقبال جو پیغام دے رہے ہیں خودی کا، اگر آپ ویسے خودی کا مطلب دیکھیں تو وہ سیلف رسپیکٹ، ایگو یا انا کیا جاتا ہے. لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو پیغام دیا خودی کا یا جو خودی کے متعلق بتایا وہ تھوڑا اور ہے. کیونکہ علامہ اقبال جس خودی کی بات کرتے ہیں وہ آپ کے اندر کی جو اللہ رب العزت نے ایک روحانی طاقت رکھی ہے اس کی بات کی ہے. علامہ اقبال نے آپ کے اندر جو اسپرچل پاور اللہ رب العزت نے رکھی ہیں ان کی بات کی ہے کہ ان کو ڈیولپ کرو، کہ جب وہ ڈیولپ ہو جائیں گی تو پھر آپ کے اندر کی جو خودی ہے وہ جاگ جائے گی. تو اقبال رحمت اللہ علیہ اس خودی کی بات کرتے ہیں. اور جب وہ فورسز، جب وہ آپ کے اندر وہ طاقت جب وہ جاگ جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اقبال کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس خودی کی بات کرتے ہیں کہ جو رب تعالی نے تمہارے اندر خودی رکھی ہے، اگر تم اس خودی کو ڈیولپ کر لیتے ہو، اگر اس خودی کو تم جو ہے اجاگر کر لیتے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر تمہاری اللہ رب العزت تمہارے لیے رستے کھول دیں گے، اتنے تمہارے لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے مختلف قسم کے جو بھی تم کام کرو گے تو اللہ رب العزت اس کے اندر آسانیاں پیدا کر دے گا. پھر رب تعالیٰ تم سے خود کہیں گے کہ ہاں بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، تمہاری رضا کیا ہے. اس لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی. جو خودی کے عارف ہوتے ہیں، جو خودی کو جان جاتے ہیں، خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی، تیری زندگی اسی میں، تیری آبرو اسی میں. تو خودی کے جو عارف بن جاتے ہیں، جو خودی کو جان جاتے ہیں، جو خودی کو پہچان جاتے ہیں، جو اپنے اندر کا جو ان کا ایک اللہ رب العزت نے ان کے اندر جو اسپرچل پاورز رکھی ہیں، جو اسپرچل فورسز جو رکھی ہیں، جب ان کو جان جاتے ہیں، ان کو ڈیولپ کر لیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ خودی کی عارفوں کا ہے مقام بادشاہی. پھر اللہ رب العزت ان کو بادشاہی عطا کرتا ہے. پھر اللہ رب العزت ان کی عرب و عجم میں ان کی حکومتیں جو ہے وہ بناتا ہے اللہ رب العزت. پھر جب انسان کے اندر کی اسپرچل پاور جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ عرب و عجم پہ حکومت کرتے ہیں. پھر وہ کیسر و کسرا کے محلات کو ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں. تو یہ جب اندر کی سیلف ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے، جب آپ کے اندر کی خودی جاگ جاتی ہے، جس خودی کی اقبال بات کر رہے ہیں اس خودی کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی طے و فساں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. یعنی کہ جو خودی ہے آپ کی اندر کی جو خودی ہے وہ تو لا الہ الا اللہ. یعنی کہ جب آپ اپنے اندر کی ان پاورز کو ڈیولپ کر لیتے ہیں اور آپ کو ایک مقصد بن جاتا ہے کہ میں نے اگر کٹنا مرنا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، تو پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر خالد بن ولید پیدا ہوتے ہیں، اور پھر عمر بن عاص پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اس طرح مختلف جو ہیں وہ صدیق اکبر پیدا ہوتے ہیں. اور جب خودی ڈیولپ ہو جاتی ہے تو پھر صلاح الدین ایوبی جیسے جوان جو ہیں وہ پروان چڑھتے ہیں اور وہ مختلف قسم کے جو محاذ ان کو فتح کرتے ہیں. تو یہ اس خودی کی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بات کر رہے ہیں. اس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جس خودی کی بات کر رہے ہیں اس خودی کی بات کر رہے ہیں کہ جب وہ آپ کی خودی اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے تو خودی طے و فساں لا الہ الا اللہ. طے تلوار اور فساں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ اس پتھر کو کہتے ہیں جہاں پہ تلوار کو رکھ کے اس کو تیز کیا جاتا ہے یا اس کو سیدھا کیا جاتا ہے. تو اس فساں کی طرح خودی ہے طے و فساں الہ الا اللہ. جو خودی جو ہے وہ پھر تلوار کی طرح اور اس تیز دھار کی طرح ہے کہ جب انسان خودی کو جان جاتا ہے، جب انسان اندر کی اپنی اسپرچل پاور کو پہچان لیتا ہے، ان کو ڈیولپ کر لیتا ہے، تو پھر انسان کو سمجھ آ جاتی ہے. پھر وہ عرب و عجم پہ صرف اللہ کا نام لے کر نکلتا ہے اور پھر وہ حکومتیں قائم کرتا ہے. پھر وہ بڑے بڑے اس دور کی سپر پاوریں کیسر و کسرا کو پھر وہ ادھیڑ کے رکھ دیتا ہے. تو یہ ہے خودی جس کی اقبال رحمۃ اللہ علیہ بات کرتے ہیں. بہت شکریہ.